برادران اسلام، انتہائی دکھ کے ساتھ یہ امر کا اظہار کیے بغیر چارہ نہیں کہ دنیا کے اندر واحد ایک طبقہ ایسا ہے جسے قادیانی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اب نبوت جاری ہے، لیکن کیا کیا جائے اس امر کا کہ خود وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر غلام قادیانی کے زمانے تک 1300 سال میں کسی کو نبوت نہیں ملی۔ اس کے لیے بطور ریفرنس کے میں پیش کروں گا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب جس کا نام ہے حقیقت الوحی۔ اس کے صفحہ 391 پر خود غلام احمد قادیانی نے یہ تسلیم کیا کہ اس عرصے میں بہت سارے ولی غوث قطب ابدال آئے لیکن کسی کو نبوت نہیں ملی۔ اس 1300 سال کے عرصہ میں نبوت کا منصب پانے کے لیے میں مخصوص کیا گیا ہوں۔ گویا خود غلام قادیانی نے تسلیم کر لیا کہ حضور علیہ السلام سے لے کر غلام قادیانی تک ان کے عقیدے کے مطابق بھی کوئی نبی نہیں بنا۔ پھر غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نوح میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ امر لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہوں میں سے میں آخری راہ ہوں، یہ کہ اللہ رب العزت کے نوروں میں سے میں آخری نور ہوں۔ کیا معنی کہ اب میرے بعد بھی کسی کو نبوت نہیں ملنا ہے؟ میرے اللہ، ہر چند کے قادیانی عقیدہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے، لیکن عملاً وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نبوت بند ہو گئی۔ اے کاش دنیا کا کوئی کرم فرما قادیانی دوست ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ اس امر کو سوچتا کہ تم نے رحمت عالم کی ختم نبوت کا انکار کر کے غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم نے نبوت کے منصب پہ بھی بٹھانا چاہا، اور خود اس بات کو بھی اب تسلیم کرتے ہو کہ غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس امر کو بھی تسلیم کرتے ہو کہ اب خلافت ہے، نبوت نہیں۔ بندگان خدا ختم نبوت کا انکار بھی کیا ایک شخص کی وجہ سے، اور اس کے بعد تم پھر امت کے عقیدے کی طرح اس مسئلے پر آ گئے کہ اب کسی کو نبوت نہیں ملنا۔ تو پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کا انکار ایک شخص واحد کی وجہ سے کرنا میرے خیال میں یہ کوئی عقل مندی کا سودا نہیں تھا۔ خیر، یہ ان حضرات کا مسئلہ ہے، وہ اس کے اوپر ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ غور کریں۔ ہر چند کے تھیوری قادیانی یہی پیش کرتے ہیں کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے، لیکن عملاً یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک بھی کوئی نبی نہیں ہوا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد بھی اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں، اور آگے کے متعلق بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ بن تو سکتا ہے لیکن اور کوئی بننا نہیں، جیسا کہ ان کی متعدد کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آج کی مجلس میں نے صرف ایک حوالہ وہ کشتی نوح کا سامنے رکھا کہ جس میں خود غلام احمد قادیانی اعتراف کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہوں میں سے میں آخری راہ ہوں، خدا کے نوروں میں سے میں آخری نور ہوں۔ اس پر بھی غور کر لیا جائے۔ حضرات گرامی، مجھے آپ حضرات سے یہ درخواست کرنا ہے کہ آپ اب اس مسئلے پر سوچیں کہ ختم نبوت کے ماننے سے امت مسلمہ پر اس کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، دین اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس ضمن میں دیکھیں کہ مثلاً میں ایک مجلس کے اندر جاؤں، وہاں کے امام صاحب کے متعلق مسجد میں پوچھوں کہ امام صاحب کہاں ہیں، مجھے جواب میں کہا جائے کہ وہ مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں وہاں تعجب کے ساتھ ساتھیوں کو دیکھوں، وہ کہیں کہ مولوی صاحب آپ کو تعجب کس بات کا؟ میں نے کہا کہ آپ نے جملہ تو ایک کہا کہ مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس ایک تمہارے جملے سے 10 مسئلے ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کا یہ کہنا کہ مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ وضو کے ساتھ ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ وہ ان کا جسم بھی پاک ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے کپڑے بھی پاک ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ وضو کے ساتھ ہیں، اس سے ثابت یہ ہوا کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس وقت وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے،
اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس وقت نماز کا بھی وقت ہے، اس لیے کہ اگر وضو نہیں تو نماز نہیں، جسم پاک نہیں تو نماز نہیں، کپڑے پاک نہیں تو نماز نہیں، اگر جگہ پاک نہیں تو نماز نہیں، قبلے کی طرف رخ نہیں تو نماز نہیں، اگر نماز کا وقت نہیں تو نماز نہیں، آدمی اگر اب نارمل ہے، نارمل نہیں تو نماز نہیں۔ ہر چند کے اس نے بات ایک کہی کہ مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا کہ اس سے 10 مسئلے ثابت ہوئے۔ اب آپ توجہ کریں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دین آخری دین ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ شریعت محمدیہ آخری شریعت ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وحی نبوت جاری ہوئی، وحی نبوت جو پہلے انبیاء کو ملتی تھی، حضور علیہ السلام کی ذات پر وہ جو وحی نبوت جاری ہوئی وہ اللہ رب العزت کی آخری وحی نبوت تھی۔ حضور سرور کائنات آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ ہر چند کے قرآن مجید نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک بات فرمائی کہ آپ آخری نبی ہیں، لیکن اس سے دین کے یہ سارے مسئلے ثابت ہوئے۔ اب اگر کوئی شخص ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ اکیلے ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہا، ختم نبوت کے انکار کرنے سے یا پیغمبر اسلام کے بعد کسی مدعی نبوت کو ماننے سے دین اسلام کا آخری دین ہونا یہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے، اس امت کا آخری امت ہونا بھی داؤ پر لگ جاتا ہے۔ قرآن مجید آخری آسمانی وحی بھی قرار نہیں پا سکتی، تو ختم نبوت کا انکار کرنے سے دین اسلام کے اندر اتنا تغیر واقع ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ دین کی جتنی بنیادی عقائد ہیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، ختم نبوت کے انکار کرنے سے سارے وہ زمین پر دھڑام سے آ رہتے ہیں۔ جان لٹانا جانتے ہیں، بس شمع نبوت